اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس حبالہ خان اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ ناظرین، 15 شعبان کے حوالے سے، جس طرح آپ جانتے ہیں گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے شعبان کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا، عمومی طور پہ کیا تھا، اور عمومی طور پر اس کا احاطہ کیا تھا پورے مہینے کا، لیکن آج ہم بالخصوص بات کریں گے 15 شعبان کے حوالے سے، کیونکہ اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، قبرستان میں بھی لوگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں پٹاخے اور اس قسم کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا بچے ہی ذمہ دار ہیں یا بڑے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ساری اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم موجود ہیں اسلامک اسکالر جناب محترم حافظ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان شناخواں خوشگلو شناخواں جناب محترم ابو بکر قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ابو بکر قادری سے کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی ابو بکر بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پل کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں گے سردار نوجوان، اے مرتضی عتیق کو عمر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو،
ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم بڑھیں گے صاحب کی جانب۔ حافظ صاحب بھی بتائیے گا کہ پورے شعبان کے حوالے سے تو ہم نے تذکرہ پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا، بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں 15 شعبان کے حوالے سے خاص عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، قبرستان میں بھی جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بڑے دن کو، جس کو بڑا دن کہتے ہیں، تو اس میں روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر اس رات کو نوافل کا، یعنی عشاء کے بعد کے بھی نوافل اور کچھ مغرب کے بعد بھی نوافل ہوتی ہے، اور توبہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور یعنی اسے مناجات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ 15 شعبان پورا مہینہ اہمیت کا عامل، اور بالخصوص 15 شعبان، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس رات کے حوالے سے خصوصی طور پر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اس میں سے ایک رات بقرعید کی رات، یعنی کہ جو 10 ذی الحجہ کی رات ہے، اور اس کے علاوہ ارشاد فرمایا عید الفطر کی رات، جو ہمارے ہاں چاند رات کہلاتی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے افراد کی بخشش فرماتا ہے، ان تمام کی تعداد کے برابر اس چاند رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے لوگوں کی۔ پھر اسی طرح 15 شعبان المعظم، یہ جو رجب، اس میں شعبان المعظم کے مہینے میں درمیانی رات آتی ہے، اور پھر اسی طرح چوتھی چیز ارشاد فرمائی عرفے کی رات، یعنی کہ جو مقام عرفہ میں حج کے وقت میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات یعنی 15 شعبان کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور اسی لیے چونکہ آزادی کو عربی کے اندر براءت کہا جاتا ہے، کسی جگہ سے براءت کا اظہار ہوتا ہے، بری ہونا، تو اسی لیے اس رات کو شب براءت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ بنی کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جن کے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں۔ اب آج اگر ہم کسی ایک بکری کو تصور کریں اور ان کے جسم کے اس کے بالوں کو ذرا دیکھیں تو کوئی بندہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پہ بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور یہ یقیناً اس رات کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ پھر اس کے علاوہ مزید بہت اہم ترین ایسے امور ہیں کہ جو آج کی رات طے ہونے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اسی وجہ سے اس رات کو بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو مغرب کے بعد نوافل ہوتی ہے جس میں یاسین شریف کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اور بھی دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ نوافل پڑھنے چاہیے، یہ کہ بزرگان دین کے یہ طریقہ کار ہے، اس کا حوالے سے بتائیے گا، اور تھوڑا سا یہ جو دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی کہیں سے مطلب بزرگان دین کا عمل رہا ہے یا احادیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اچھا، یہ جو ہم اس میں جو ہمارا طریقہ کار ہے شعبان المعظم کا، وہ ایک تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس کے لیے بہتر طریقہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیں، اور وہاں پر خصوصی طور پر اس کا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، اس کا ورد کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہو تو پھر اس کے بعد مغرب کے بعد نوافل پڑھے جائیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ رات جیسے ہی لگتی ہے تو اگلے سال کا نامہ اعمال پورا کھلتا ہے،
اور پچھلے سال کا نامہ اعمال کلوز ہوتا ہے، یعنی گویا کہ پچھلا رجسٹر کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے اور اگلا رجسٹر کے کھلنے کا وقت ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے اس میں رمضان مبارک اس کے شعبان المعظم کے 14 مہینے کی شعبان 14 شعبان المعظم کو اور 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو بزرگوں کا طریقہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا آخری دن بھی نامہ اعمال کا روزے میں گزرے گا اور ہمارے نئے نامہ اعمال کا پہلا دن بھی الحمدللہ روزے میں گزرے گا. پھر اسی طرح جو آخری گھنٹہ آخری ساعت ہے وہ بھی ہماری حالت روزہ میں مسجد کے اندر گزرے گی اگر ہم نماز عصر کے بعد وہاں پر موجود ہوں. اور اسی طرح جیسے ہی نیا نامہ اعمال کھلے گا تو مغرب کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے تو وہ بھی ہمارا مسجد میں گزرے گا. پھر نوافل کا طریقہ کار اس سے پہلے یہ بتائیے گا، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد اوابین کے جو ہے وہ نوافل اکثر پڑھے جاتے ہیں، اس کی تاکید بھی آتی ہے، یہ بھی توبہ ہی ہوتی ہے، جی. توبہ کی ہوتی ہے. تو یہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یہ اوابین کے نوافل ہی ہوتے ہیں یا یہ کچھ اور ہوتے ہیں؟ صلاۃ الاوابین کی 6 رکعات ہی پڑھی جاتی ہیں. بزرگان دین کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ پورے سال اس کو پڑھا کرتے تھے، لیکن خصوصی طور پہ جو اس رات کو پڑھے جاتے ہیں وہ صلاۃ الاوابین ہیں، لیکن ان کو ایک خاص طریقہ کار کے مطابق پڑھا جاتا ہے. بزرگوں کا طریقہ ہے، انہوں نے روایت میں نقل کیا نیت کر ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھیں تو کسی بھی نیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا کہ گناہ پہ توبہ کرنی ہو تو صلاۃ التوبہ پڑھی جائے. اسی طرح اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے. تو اسی طرح نئے نامہ اعمال جب کھلتا ہے تو اس وقت 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں اور وہ ہیں صلاۃ الاوابین، لیکن مختلف نیتوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. پھر اس میں ہر نماز یعنی کہ 2 رکعت کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین شریف یا پھر 21 دفعہ سورہ اخلاص، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں چیزیں پڑھ لی جائیں. اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھی جاتی ہے. دعائے نصف شعبان المعظم کے حوالے سے جو آپ نے ترجمے کی بات کی تو چونکہ وقت ہمارا بہت مختصر ہے اور یہ دعا 1 سے 1.5 صفحے پر محیط ہے تو اسی لیے ہم اس کا ترجمہ تو ابھی ذکر نہیں کرتے. اس کا مفہوماً اگر بات کی جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر، اس کے معبود ہونے کا ذکر، پھر اس کی بارگاہ میں رحمت طلب کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کی طلب کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کی جاتی ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے اس کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے پیارے ناموں سے بڑے پیارے انداز سے پکارا جاتا ہے اور پھر حضور کا وسیلہ بھی پیش کیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. باقی یاسین شریف، سورہ اخلاص اور دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. 6 رکعت کا پھر یہ طریقہ کار اس میں رہا کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ اس رات کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ کیونکہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پوری رات جاگ کے گزارے، جی جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس رات کو جو ہے اس کو جاگ کے گزارنا چاہیے، عبادت میں گزارنا چاہیے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ جس کو اس پہ گرفت ہے، اس کو دسترس حاصل ہے کہ وہ جاگ سکتا ہے تو وہ رات کو کس طرح گزارے، اور اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں یا عام طور پر نوجوان بھی ہے دن سارا کام میں گزرا تو وہ رات کو اگر آرام کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ فضیلت نہیں پا سکیں گے؟ تو اس کو بھی پوری رات جاگنا ہی پڑے گا، جبکہ ان کے اوپر تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور فجر کی نماز کے حوالے سے بھی پھر معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ دونوں طریقے سے کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ اصل مقصد جاگنا نہیں ہوتا، اصل مقصد تو اس رات کی فضیلت کو وہ حاصل شب کرنا بیداری ہوتا ہے. کہتے ہیں. جی شب بیداری میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب بیداری جو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ٹھیک ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی شان بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتیں اس حال میں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے کہ وہ سجدے اور قیام کی حالتوں میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مالک تو ہم سے اس جہنم کے عذاب کو دور فرما دے. تو لہذا در حقیقت رات گزارنے جاگنے شب باشی کا مقصد تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نہ کر پائے تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ کار ہے. وہ یہ کہ جو بندہ عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرے اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ نماز فجر کو با جماعت ادا کرے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو کوئی بندہ اگر پوری رات عبادت ظاہری طور پہ نہ کر پائے اور اسے آرام کرنا ہو، تھکاوٹ ہے، دوسرے دن کام پر جانا ہے یا کوئی ایسی ذمہ داریاں ہیں یا عمر کا تقاضا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء اور فجر کوشش کر کے جماعت سے ادا کر لیں جس میں انہیں پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اچھا ہم وقفے کی طرف جائیں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ جماعت کے ساتھ اگر اس نے عشاء ادا کر لی، بیچ میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، تو یہ تو فضیلت، تو جماعت کی فضیلت تو ظاہر بات ہے مرد حضرات پائیں گے، عورتیں تو گھر میں پڑھتی ہیں. تو عورتیں یہ فضیلت کو پا سکتی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ہم جانیں گے. مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین اور دوبارہ آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے کہ اگر رات کو آپ نے عشاء کی نماز جو ہے جماعت سے ادا کر لی اور اس کے بعد صبح کی جو نماز فجر کی وہ بھی جماعت سے ادا کر لی تو آپ کو پوری رات، اور بیچ میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس میں دو سوال بنتے ہیں کہ کیا یہ 15 شعبان کے لیے ہی یہ مخصوص ہے یا عام دنوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہم پالیں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ جو خواتین جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا ان کو بھی یہ فضیلت ملے گی نہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ فضیلت صرف اس رات کے لیے خاص نہیں بلکہ پورے سال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بہت برکتیں عطا فرمائی ہیں اور بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، تو لہذا ہمیں تو کوشش ہر روز ہی یہ کرنی چاہیے. اور آپ نے چونکہ کہا کہ جو نہیں جاگ سکتے کوئی مجبوری ہے تو ان کے لیے طریقہ کار میں نے ذکر کیا. دوسری بات یہ خواتین کا جہاں تک کا معاملہ ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی تو جماعت سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جہاد پر بھی جاتے ہیں اور بڑے مشکل ترین کاموں کو بھی انوالو ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم وہ مقام اور مرتبہ کیسے حاصل کریں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو جواب مبارک ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تمہاری گھر کی جو ذمہ داریاں تمہیں عطا کی گئی ہیں فرائض و واجبات کے بعد، تم اگر انہیں اچھے انداز سے دیکھ بھال کر لو تو تمہارے لیے سارا ثواب اور اجر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے. تو لہذا خواتین ہماری جو بہنیں ہیں وہ یقینی سی بات ہے انیس بھائی کہ دیکھیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ آدمی اگرچہ باہر ہوتا ہے، جاتے ہیں آتے ہیں، گھروں کے کام کوئی آسان کام نہیں ہوتے. کچن میں رہنا، گھروں کی صفائیاں کرنا اور کروانا اور اس کے انتظامات کرنا، بچوں کو سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں وہ ان ذمہ داریوں کو اگر صحیح طریقے سے سر انجام دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اسی میں اجر و ثواب اور نیکیوں اور برکتیں رکھی ہیں. تو وہ فرائض و واجبات کی پابندی کریں، سنت مؤکدہ کی، اور اس کے علاوہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں خوشنودی کے ساتھ، دلی طور پہ رضامندی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہی اجر و ثواب انہیں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے ثاقب صاحب کہ کس طرح پہلے کے لوگ جو ہیں وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی آج کے معاشرے کا ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یار اس کا کاروبار اتنا ہے، کس طرح میں اس کاروبار سے میں ان سے آگے نکل جاؤں. لیکن وہ نیکیوں کے حوالے سے ایسا بھی تذکرہ میری نظر سے گزرا ہے، کسی کتاب میں نے پڑھا ہے اور تذکرہ سنا ہے میں نے کہ صحابہ کرام جو مالی طور پر مستحکم نہیں تھے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کے یا رسول اللہ، تو یہ جتنے امیر صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ جن کو عمارت دی ہے تو وہ تو اللہ کے راہ میں صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے مساجد بھی تعمیر ہوتی ہوں گی اور اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں. ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو مالی طور پہ تو ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے کچھ کیا ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک جگہ پر قحط سالی ہو گئی، تو ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا برابر میں بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کو بڑا رحم آیا لوگوں پر، تو اس نے بولا کاش کہ میرے پاس، بڑی سچے دل سے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اگر یہ پورا پہاڑ بھی غلہ ہوتا تو آج میں تمام لوگوں میں تقسیم کر کے خیرات کر کے جو نا ان کی بھوک اور تکلیف کو دور کر دیتا. تو اس وقت کے نبی کی طرف وحی آئی کہ اے نبی ان کو خبر دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو پورا پہاڑ خیرات کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیا. تو لہذا ہمارے لیے در حقیقت انیس بھائی سچی نیت ہوتی ہے، اور اگر اچھی نیت کے ساتھ کام ہو تو ہمارا ثواب بڑھتا رہتا ہے. اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ امیر تو سبقت لے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیحات کچھ بتائیں کہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا اب امیر صحابہ وہ بھی تو سبقت لے جانا ہے، نیکیوں پہ سبقت لے جانا ہے، شروع کر دی. تو وہ جب دیکھے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کیا پڑھ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہم یہ کہتے، وہ خود بھی تسبیحات انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دی. اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد جب حضور کے بارگاہ میں جاتے تو پھر وہ وقت بتاتے ہیں کہ جو حساب کتاب کے معاملے میں جو غریب صحابہ کرام ہیں وہ پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو اتنی نیکیوں کی جو ہے نا حریص ہونا، بالکل کہ اس طرح، تو یہ کاش ہماری بھی یہ سوچ بن جائے کہ ہم جس طرح دیگر معاملات میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں، تعلیم میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، کاروبار میں بھی ترقی کرنی چاہیے، لیکن کاش میری آپ کی ہم سب کی یہ نیت ہو جائے، ہمارے ناظرین کی بھی ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم نیکیوں میں بھی سبقت لے کے جائیں گے. قبرستان کے حوالے سے اس رات میں خاص طور پر لوگ تشریف لے جاتے ہیں قبرستان میں. ہم دیکھتے ہیں قبر میں موم بتیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ چراغ جلے ہوئے ہوتے ہیں، تو چراغ کو جب روشن کیا جاتا ہے
جب کسی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یار ہمارے بزرگوں کی روایت ہے، یعنی ہمارے بزرگوں سے مطلب ہمارے آبا و اجداد اس طرح کرتے ہیں. کسی سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ روشنی اگر ہوگی تو راستوں میں کہیں کسی کو موذی، جیسے اس قبرستان میں جانور بھی ہوتے ہیں اس طرح کے، تو نقصان نہ پہنچا دے. تو کیا اس طرح دیے وغیرہ جلانے چاہیے اور قبرستان میں حاضر ہونے کا صحیح طریقہ کار؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو قبرستان کا طریقہ کار ہے، قبر کے اوپر کوئی بھی آگ یا آگ سے پکی ہوئی چیز رکھنا منع ہے شریعت مطہرہ کے اندر. تو یہ لیکن یہ حکم ہے قبر کے اوپر رکھنے کا. اب اس کے علاوہ اگر روشنی کے لیے کوئی قندیل، کوئی شمع یا کوئی چراغ لگانا چاہے تو اس قبر سے ہٹ کر سائٹ پر، کہ جہاں پر قبر نہ ہو اس جگہ پر لگایا جا سکتا ہے. لیکن انیس بھائی یہ آج کے دور میں تو اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگوں نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ وہاں پر ہم نے چراغ لگانے، ورنہ در حقیقت تو وہ روشنی کے لیے تھا. آج کل تو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے اور موبائل میں موجود ہے، اور موبائل میں ٹارچ بھی موجود ہے، تو اس کی حاجت نہیں رہتی ہے. ہاں البتہ اگر کوئی آس پاس لائٹوں کا ارینجمنٹ کرنا چاہے تاکہ بہت کثرت کے ساتھ لوگ قبرستان اپنے رشتہ داروں کے عزیز و اقربا کے پاس آتے ہیں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، تو یقیناً ثواب کا کام ہے. کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا ایک درجہ یہ ہے کہ وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. تو اگر کوئی کسی کے لیے آسانی پیدا کر دے تو یہ بھی ایمان کا ایک جز ہوا کرتا ہے. تو اگر وہ آسانی پیدا کرنا چاہے تو بہت اجر و ثواب کا کام ہے. دوسری بات، ہمارے ہاں خوشبو کے لیے اگربتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. کئی مذاہب میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگربتیاں جو ہے وہ اگر لگانی ہے، چونکہ وہ بھی سلگ رہی ہوتی ہے، اس میں بھی آگ ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسی جگہ پہ لگانی چاہیے کہ جہاں پر قبر نہ ہو، قبر سے ہٹ کر جگہ پر خوشبو کے لیے لگانا چاہیے. ورنہ اگر یہ نہ بھی لگائیں تو اس میں کوئی ایسا مذائقے والی بات نہیں ہے. پھولوں کا بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل پھولوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. قبر کے اوپر تو پھول ڈالتے ہیں تو اس کی فضیلت اور برکت یہ بھی ہے کہ جب پھول تازہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. جہاں ذکر ہوگا وہاں پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے. تو اگر قبروں پر جو پھول ڈالنے کا طریقہ کار ہے وہ ہے ہی اس نیت کے ساتھ کہ جب تک وہ تر و تازہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، جس کے صدقے میں صاحب قبر کو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی. یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے قبرستان میں جب حاضری ہوتی ہے، اب دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، اس طرح معاملہ ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہاں جا کے تلاوت بھی کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اتنا جانتے نہیں ہیں، تو وہ دونوں صورتحال بتا دیں کہ جو اہتمام کر کے جاتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو وہ دونوں کس طرح اپنی حاضری پیش کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قبرستان میں جانے کے لیے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ قبرستان میں جس طرح مثال کے طور پہ جو قبر ہیں، قبروں کے اوپر چڑھنا منع ہے، تو اس طرح ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان پر چڑھا نہ جائے. دوسری بات یہ کہ وہاں جا کر پیارے آقا علیہ السلام کا جو حدیث مبارکہ طریقہ کار ہے، سنت مبارکہ، کہ سلام پیش کیا جائے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر اللہ لنا ولکم ویرحمکم اللہ. یہ دعا اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، یاد کر لینی چاہیے. لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کم از کم وہ قبرستان میں جا کر اہل قبر کو سلام کہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اپنی زبان میں، چاہے جو بھی ان کی زبان ہو. یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ اگر اس کو دعا یاد نہیں ہے تو یا اہل القبور سلام پیش کر دیا اور اس کے بعد کہے کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے. تو یہ تو یاد بھی تازہ ہوتی ہے نا، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ساتھ ساتھ میں حاضری کے ساتھ ساتھ نیتیں بھی فرما دیجیے گا کہ قبرستان جانے کی نیتیں کیا ہونی چاہیے. قبرستان جانے کی نیتوں کے لکھیں، اصل بات یہ ہے کہ قبرستان جانا جو ہے وہ ہماری عبرت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کر اس بات کی عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور ہم اس میں موجود ہیں. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سلام کیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کے بعد انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آئیں گے. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے، ویرحمکم اللہ، اور تم سب پر رحم نازل فرمائے. تو یہ تو رحمت کی دعا ہے. پھر نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے. نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم فاتحہ خوانی کریں گے. اور پھر اس میں دیگر نیتوں کا ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت البقیع اس رات میں تشریف لے گئے تھے، تو اس سنت پر بھی عمل کی نیت ہونی چاہیے. اور جو لوگ جانتے ہیں فاتحہ کا طریقہ تو یقینی سی بات ہے قرآن عظیم میں جو صورتیں انہیں یاد ہوں، خصوصی طور پہ سورہ یاسین شریف ہو گئی، اور قبر کے عذاب کے لیے سورہ ملک بہت پیاری صورت ہے، تو سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ ایسا نہ کر سکیں تو انہیں جو کچھ آتا ہے،
چاہے وہ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص یا درود پاک ان کو آتا ہے تو کچھ دفعہ کچھ دیر بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور اس کا ثواب اصال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ تو یقیناً آتا ہی ہے۔ تو جو چیزیں، جو اوراد و وظائف، جو کلمے، جو کلمات ان کو آتے ہیں انہیں پڑھ کر اصال ثواب کر دینا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح قبرستان میں ہم نے جو مشاہدات میں ہمارے ہیں، ہم سب جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو حالات ہیں اس حوالے سے زیادہ تو لوگ وہاں رک نہیں پاتے، حاضری دی پیش کی اور پھر قبرستان سے فوراً اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ موجودہ حالات میں تو بالخصوص لوگوں کو زیادہ ڈر اور خوف لگا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ جب وہاں جاتے ہیں تو کیا اگر ہم جب لفظ مراقبہ کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور خیال آتا ہے کہ چادر اوڑھ کے اور پھر سر جھکا کے اور توجہ کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کو وہاں بیٹھنا پڑے گا اور صاحب قبر سے گفتگو کرنی پڑے گی، تو کیا ہم مراقبہ کی صورتحال اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ہم قبر کے پاس بالکل خاموشی سے بیٹھ جائیں اور موت کو یاد کریں، اس طرح کے کچھ لمحات؟ انیس بھائی دیکھیں، مراقبہ کا جو ورڈ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تو مراقبہ در حقیقت کہا جاتا ہے اپنے تمام ظاہری اعضاء کو اور اپنی سوچ و فکر کو ایک سینٹر پوائنٹ پر مرکوز کر دینا، فوکس کو ایک جگہ پر لے آنا، ایک پوائنٹ پر لے کر آ جانا، اسے در حقیقت مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی مراقبے کا اصل مقصد ہے، چاہے وہ مذہب اسلام میں ہو یا چاہے وہ مذہب اسلام کے باہر دیگر جس طرح یوگا وغیرہ کے اندر ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو یہ اصل مراقبے کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اچھا، فوکس کیوں کیا جاتا ہے کہ جب کسی بھی کام پر فوکس ہوگا تو وہ بہت پراپر طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کی مثال اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ نے شاید وہ پریکٹیکل دیکھا ہو کہ اگر کسی کاغذ کے اوپر سورج کے اندر ایک میگنیفائنگ گلاس کو رکھا جائے تو چونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ تمام سورج کی اپنی پڑنے والی روشنی کو سینٹر میں جمع کر کے سینٹر پوائنٹ پہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس روشنی کی شدت کی وجہ سے اور اس کی ایک قوت کی وجہ سے، اس کی ہیٹ کی وجہ سے وہ پیپر میں آگ لگ جاتی ہے، پہ قوت جمع ہو جاتی ہے۔ جی، تو لہٰذا جب ایک جگہ فوکس بندہ کرتا ہے تو وہ آگ بھی لگا سکتا ہے، بزرگان دین یہ بات فرماتے ہیں۔ تو مراقبے کا اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو یقیناً صرف صاحب قبر سے گفتگو کرنا جسے مکاشفہ وغیرہ کہا جاتا ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، پوری ایک علیحدہ فیلڈ ہے، لیکن یقیناً یہ بہت اچھا مراقبہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ تصور باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں تصور کیا جائے کہ یہ قبرستان میں جو لوگ تھے پہلے ہمارے ساتھ تھے، جا چکے ہیں، کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ پھر انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے کہ کتنا میں نے سامان سفر رکھا ہے آخرت کی زندگی کے لیے۔ اس کی اچھی سی میں مثال دوں تو دیکھیں، کوئی شخص اگر کرائے کے گھر پر رہتا ہو اور اس نے ایک جگہ پر اپنی جگہ لے کے پلاٹ لے کے کوئی گھر بنا رہا ہے، تو انیس بھائی مجھے بتائیے کہ وہ بندہ اپنی ساری انویسٹمنٹ، اپنا سارا سجاوٹ کا کام وہ پرماننٹ رہائش پر کرے گا یا اپنے کرائے کے گھر میں کرے گا؟ ہر ذی عقل بندہ کہے گا کہ بھائی وہ صرف ضرورت کی زندگی گزارے گا، ضرورت و حاجت کے تحت، باقی تمام منفعت، زینت اور تمام سارے کام ڈیکوریشن وغیرہ وہ اپنے ذاتی گھر میں کرے گا۔ تو بالکل دنیا ہمارے لیے ایک کرائے کے گھر کی طرح ہے، مسافر خانہ ہے، تو اس میں رہ کر اس کے مطابق تیاری کرنی چاہیے تاکہ کسی کے آگے محتاجی نہ ہو، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بندہ پراپر وے میں ایک اسٹیبل ہو تاکہ وہ اچھائی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کے لیے بھی کوشاں ہونا چاہیے، اپنے اعمال سے بھی، اپنے مال سے بھی اور اپنے سوچ و افکار سے بھی۔ اور یہی میرے خیال سے جو ہم روزہ جب رکھتے ہیں اور اس مہینے میں بھی، رمضان میں بھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کا پانی اگر ہم حلق کے نیچے اتارے تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، ہم گلاس میں تو اگرچہ نہیں لے رہے، آپ نے کلی کی اور اس کے اندر آپ پانی لے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے خوف، ایک ڈر، تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے یہ سنا ہے، آپ بتائیے گا کس طرح واقع ہوتا ہے، کہ جب کوئی شخص اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا ہے، والد کی قبر پہ جاتا ہے، استاد کی قبر پہ جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جس طرح اسلام نے ادب کرنے کا اور جن باتوں کا خیال رکھنے کا، جسے ماں کا ادب اور جس طریقے سے بات کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے، اسی انداز سے والدہ کی قبر پہ حاضری دینی چاہیے، اسی طریقے سے والد کی، اسی طرح استاد، جس طرح استاد کے سامنے جو ہے آپ سر کو جھکا کے کھڑے رہتے ہیں، تو اس طرح والدین کے حوالے سے اس طرح کی کوئی ہمیں ترغیب ملتی ہے قبرستان؟ دیکھیں، اس کی آسان سی بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگرچہ ہم اس قبر والے کے حال کو ملاحظہ نہیں کر رہے لیکن وہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے
کیونکہ قبر کے بعد جیسے انسان مرتا ہے تو اس کی جتنی صلاحیتیں وہ زیادہ بیدار ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں، تو اسے دکھ رہا ہوتا ہے باہر کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا، کس حالت میں ہے۔ تو لہٰذا اب بس اس بات کو ہم تصور کریں کہ جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے ہم نے جیسے رہنا چاہیے، جیسے زندگی میں رہتے تھے ویسے ہی رہنا چاہیے، تاکہ ادب کا تقاضا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں نسبت کچھ لوگ جب قبروں پر جاتے ہیں تو بہت عجیب عجیب سے معاملات بھی کرتے ہیں، شریعت ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ بزرگان دین نے تو یہ فرمایا، علماء کرام نے، کہ جب کسی ولی کی بارگاہ میں بھی جائیں تو زندگی میں جس طرح ان کا ادب کیا کرتے تھے اسی طرح موت کے بعد بھی ان کی ذات کا ادب کیا جائے، اور قبر سے تھوڑا سا دور ہو کر طریقہ کار کے مطابق حاضری دی جائے، فاتحہ خوانی کی جائے، اور بس یہ ہمارے قبرستان کا جب ذکر آ گیا تو ہم اس سے ہٹ کے، یعنی شعبان کے مہینے کے علاوہ بھی آپ نے، چونکہ آپ تو عالم دین بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں اسلامک، تو آپ کے مشاہدات میں بھی شاید یہ رہا ہوگا کہ اب اگر کوئی قبرستان جس کے گھر میں کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ تو بیچارہ زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بس میں سوار ہو کے قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا قبرستان میں جب تدفین ہو رہی تو کچھ لوگ تو قبر کے قریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑے فاصلے پہ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ کہکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے آج مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ سب کس طرح ہم اس کو مینیج کریں گے۔ یہ جو کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جو جس کے گھر والے وہ تو رو رہے ہیں، باقی وہاں پہ ہمیں کوئی عبرت کا نشان نہیں ملتا۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم وقفے پہ جائیں گے، وقفے کے بعد ناظرین اسی حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں خدا نہ خواستہ میت ہو جاتی تو وہ تو غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن دیگر افراد جو شاید رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کے وہ بعض اوقات کہہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں اور دوسری باتیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ان سے ہم ضرور معلومات کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وقفہ لیتے ہیں، وقفے کا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر حافظ ثاقب صاحب، اور ان کے ساتھ ابو بکر قادری صاحب موجود ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ قبرستان میں جو جاتے ہیں، چونکہ قبرستان میں 15 شعبان کے روز رات کو، دن میں بھی لوگ جاتے ہیں، تو جب ہم تدفین کے لیے جاتے ہیں تو جو معاملات ہوتے ہیں جس کا ذکر پہلے کیا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ میں ایک اور سوال بھی آپ سے یہ پٹ اپ کر دیتا ہوں کہ یہ شب برات ہے، یعنی ہم تو بارات بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں پروناؤنسیشن کے طور پہ، لیکن شب برات ہے یعنی نجات کی رات ہے، تو اس کے اندر کیا ہر کسی کی نجات ہو جاتی ہے؟ یہ بھی بتائیے گا۔ اور قبرستان میں جو خدا نہ خواستہ کہہ کے لگا دیتے ہیں یا تو اس کے صورت میں کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ہمیں احترام مسلم کا اور احترام انسانیت کا حکم دیتا ہے، تو لہذا احترام مسلم بھی ضروری ہے اور احترام انسانیت بھی ضروری ہے۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہو اور ہم اس کے سامنے وہاں پر کہہ لگا رہے ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ معاملہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت کرنا سمپل یہ چاہیے کہ انسان کو حساس ہونا چاہیے، وہاں پر خاموشی کے ساتھ سامنے والے شخص کے غم میں غمگین ہوتے ہوئے، اگرچہ دلی کیفیت نہ بھی ہو، لیکن کم از کم اس کے اگینسٹ کوئی ایسا عمل کرنا، ریئیکشن کرنا، کہ کوئی ایسا ایکشن کرنا کہ جو غم کے اگینسٹ جاتا ہے، اس کی ضد میں جاتا ہے، اس کا متضاد ہے کہ جی آپ کہہ لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یا مارکیٹس کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے پہلے دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جانے کا منع فرمایا تھا، پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خود روکا تھا، میں اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ، حکم دیتا ہوں جا کر وہاں پر اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو لہذا ہمیں وہاں عبرت کی جائے، ٹھیک ہے، اور تماشا نہیں ہے، تو لہذا ہمیں وہاں پر جا کر اس بات کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ انیس بھائی، اگر قبر کے آس پاس کھڑا ہوا جائے اور بندہ جب کسی کی تدفین کے معاملات دیکھے نا، تو کبھی اگر کسی کو موقع ملے، ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ مردے کو قبر میں لٹانے سے پہلے ایک زندہ بندہ اندر لیٹ کر دیکھتا ہے کہ قبر پوری صحیح طریقے سے پراپر ہے نہیں ہے، تاکہ وہ اس کے حساب سے بنائی جا سکے۔ تو اگر اس قبر میں لیٹا جائے نا، تو وہ تصور، مجھے تو ابھی وہ وہم و گمان میں وہ تصور میرے آ رہا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے موقع کہ میں لیٹ کر میں دیکھ چکا ہوں، تو وہ تصور جو ہے نا، انسان جو دیکھتا ہے کہ سب اوپر ہے اور میں زمین کے اندر ہوں، آس پاس زمین ہے، بڑا خطرناک تصور ہے اس کو بندہ سوچے تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عشرہ مبشرہ ہیں، خلیفہ سوم ہیں، جو ذوالنور ہیں، جو پیارا، جو ذوالنورین ہیں، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں، اور وہ ذات مبارکہ قیامت سے زیادہ جب قبر کا ذکر آتا تو آپ زارو قطار رویا کرتے کہ مجھے قبر میں تو تنہائی ہوگی تو مجھے رونا آتا ہے۔ تو ہمیں بھی تصور کرنا چاہیے، اور ہم اس بات کو، اس جو آپ نے مراقبے کی بات کہی تھی، تو یہی مراقبہ ہے کہ انسان تصور کرے اور اپنے دل پر اس کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش کرے، تاکہ
اگر وہ نہ بھی دیکھ رہا ہو جس کے گھر کا انتقال ہوا ہے، لیکن کم از کم جو شریعت کا حکم ہے، جو اصل حقیقت ہے، اور میرا رب تو مجھے دیکھ میرا رہا ہے، رب تو مجھے ٹھیک دیکھ ہے۔ رہا ہے، تو اس پر اچھا ہمیں یہ کامیاب بتائیے رہنا گا کہ چاہیے۔ شب برات ہے، نجات کی رات ہے، تو ایسے بھی خوش نصیب تو ہے جن کی آپ کی نجات ہوگی، تو کیا ایسے لوگ بھی ہیں بد نصیب جسے کہیں گے کہ اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ مختلف روایت ایسی آئی ہیں جن میں چند برے کاموں کا ذکر کیا کہ ان کاموں کے جو عادی لوگ ہیں ان کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، اگر جب تک انہوں نے توبہ نہیں کر لی۔ ان میں کچھ لوگ عداوت رکھنے والے یعنی دشمنیاں رکھنے والے، اسی طرح جو شراب کا عادی شخص ہو، جو عادتاً شراب پیتا ہو، اور ہمیں ڈرنا چاہیے ماں باپ کا نافرمان، کیونکہ شریعت نے اسے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، اور زنا کرنے والا جو زنا کا عادی ہوتا ہے، پھر اسی طرح قطع تعلق رکھنے والا۔ انیس بھائی، اسلام نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، قطع تعلقی کرنے کا حکم بالکل نہیں دیا۔ تصویریں بنانے والا، جو کہ مصوری کرتے ہیں، جو لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں یا اس کے جو مجسمے بناتے ہیں جو باقاعدہ بت پرستی ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح چغل خور کے بارے میں آپ دیکھیں، تمام کام وہ ہیں کہ جو مخلوق میں فتنہ و فساد پھیلانے والے کام ہیں، ان کاموں کا باقاعدہ طور پر روایات میں ذکر ہے کہ ان لوگوں کی اس رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سے پہلے ان باتوں پر غور کرتے ہوئے، اگر کوئی شخص 14 کی دوپہر کو توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو فلاں چیز کے عادی ہیں، اور تو حدیث شریف میں تو منع ہے، ہماری تو مغفرت ہی نہیں ہوگی، تو وہ اس کی طرف آتا نہیں، ہم تو عادی ہیں۔ اگر کسی کو توبہ نصیب ہو جائے اور وہ کہتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے کہ میں 14 کی دوپہر تک یہ کر لیتا ہے کہ بھائی میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا، یا میں اپنے ماں باپ سے اگر خدا نہ خاصا انتقال ہو گیا تو قبر پہ حاضری دے دیتا ہے، یا اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا زندہ ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیتا ہے، تو کیا اس کی بھی نہیں ہوگی؟ کیونکہ پچھلے تو اس کے اعمال ایسے ہی گزرے ہیں۔ دیکھیں، توبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رحمت نازل فرمائی ہم پہ کہ جس نے توبہ کے ارکان پورے کر لی، اسے ندامت اور شرمندگی ہوئی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں چاہے وہ کوئی بھی اس نے گناہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ رحمت الہی پر اچھا یہ موقوف ہے، بتائیے پھر گا اس کہ کی اگر مغفرت خدا ہو نہ خاصہ سکتی ہے۔ کسی کے ماں باپ آج کی رات میں یا 15 شعبان کی یعنی 14 کی رات میں جو 15 شعبان لگ جائے گی، اس وقت اس کے ماں باپ حیات نہیں ہے، چلے ماں باپ حیات ہے، کسی نے اپنی دادی کو، نانی کو، نانا کو، کسی کو تکلیف دے دی ہے، اب وہ تو دنیا میں نہیں رہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے، اور ان کے لیے ایصال ثواب اس امید پر کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی طرف سے انہیں معافی دلوا دے اور گا، سچے دل سے اللہ اور سے۔ سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا اچھا طلبگار آخری ہونا سوال آپ چاہیے۔ کے ساتھ، کیونکہ سوالات تو بہت سارے ہیں میرے پاس، لیکن یہ آخری سوال میں اس حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ اس رات کو پٹاخے اتنے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور کوئی گناہ نہ کیا، فجر کی جماعت سے پڑھ لی، تو وہ تو سو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے عام طور پہ اس پہ انوالو ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے تو بازار میں اس طرح جا نہیں سکتے، تو بڑے ہی اسے لا کے دیتے ہیں کہ بچہ ہے اس کو دے دو۔ لوگوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید 15 شعبان کا ایک حصہ ہے کہ اگر پٹاخے نہ پھوڑیں، پھلجھڑیاں نہ لگائیں تو یہ تو ہماری رات ہی نہیں ہوتی ہے۔ بڑوں کو کیا کہیں گے؟ بچوں کو تو پتہ نہیں، سمجھانا ممکن ہے یا نہیں، بڑوں کو کیا کہیں گے؟ شریعت مطہرہ میں آتش بازی حرام ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ بچہ تو خود خرید کر نہ لا سکتا ہے، نہ اس کے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے، تو اس کو دینے والے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے پھر دوسرے بھی نقصانات بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو تکلیف دینا، دل آزاری کرنا، اور پھر شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ بچے اگر ضد بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مال کو، اولاد کو، گھر والوں کو ہمارے لیے آزمائش بھی بنایا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت ان کی وقتی طور کی ناراضگی، بچے کی ضد کو پس پش ڈالتے ہوئے اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سخت ترین حرام کام ہے۔ وہ بچہ تو جتنا چونکہ نابالغ ہے، بس اوقات اگر وہ گناہ گار نہیں بھی ہوگا تو بڑے اس کو دلانے والے یقیناً گناہ جو گار اس ہوں گے، میں راضی ہوں گے۔ جو راضی ہوں گے۔ تو بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب، بہت سارے سوالات ہیں تو اتنا ہمارے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بات کریں۔ ناظرین، آج قبرستان میں جانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ ہم نے گفتگو کی مراقبہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے قبرستان میں جا کے، اس کی آسان صورتحال بھی بتا دی، اور روزے کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے بہت سارے ٹاپکس ہیں جس کو ہم نے سیدھا مختصر انداز سے چوز کر کے اس کے حوالے سے بات کی۔ آتش بازی کے حوالے سے یہ ہمارا بہت اس کو برا ایکسپیرینس کہیں گے، یہ سارے لوگ کرتے ہیں، اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ
اتنے پٹاخے ہم نے دیکھا ہے اپنے اطراف میں، کوئی بزرگ ہے وہ سو رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، اور یہ پٹاخے بڑوں کا اس میں انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. خاص طور پر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وہ لوگ جو اس رات کو پٹاخوں کا کاروبار کرتے ہیں، یقین جانیے یہ میں کسی اس رات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، تمام راتوں کے حوالے سے ان سے دست بستہ یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بہت بہترین نعم البدل دے گا اگر آپ یہ لوگوں کے لیے آسانیاں کر دیں کہ کم از کم ان بڑی راتوں میں ان چیزوں کو آپ بیچنا بند کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ایک قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری راہیں کھول دے گا. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے برائی کے کام جب چھوڑ دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق حلال میں اتنی برکتیں دے دی ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید حرام کام میں ہم اتنا نہ کما پاتے، اللہ نے اپنے اتنا آسودہ حل کر دیا. اور بظاہر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت کم رقم آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں اتنی برکت آ جائے گی، آپ جو ہاسپٹل میں پیسے دے رہے تھے وہ آپ کے نہیں جائیں گے، آپ جو وکیلوں کو ناجائز پیسے دے رہے تھے وہ آپ کے نہیں جائیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری مصیبتوں سے آپ بچ جائیں گے. تو کوشش کریں اس رات میں خدا کے واسطے لوگوں کو عبادت کرنے دیجئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر قادری صاحب، ہم آپ سے اجازت لیں گے اور ان کا کلام شامل کریں گے اور اسی پہ ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا. اپنے میزبان محمد انیس بالا خان کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. گزری تمام عمر میری لہو لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دست دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. عیش و نشاط ہی میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی. میرا خیال یہ تھا کہ باقی ہے زندگی، لیکن یہ حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی. توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. میں ہوں گناہ کار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر سہی تو ہے عظیم. توبہ قبول ہو میری،
توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ توبہ قبول ہو،